بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کلاس کے بچوں کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی خوبصورت کہانی ہم آپ کو سنائیں گے، اور کلرفل کہانی ہے، اس میں تصویریں بھی ہیں، آپ کو اچھا لگے گا بہت۔ توجہ سے آپ کہانی سنیے گا، اور جتنے بھی لفظ اس میں آتے ہیں جو آپ کو مشکل لگتے ہیں اس کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ چلے میں آپ کو کہانی پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کہانی کا نام ہے بہروپیہ بھیڑیا۔ تو بہروپیہ کہتے ہیں جو اپنا شکل بدل لے، ٹھیک ہے، مونچھیں لگا لے، اگر وہ جوان ہے تو بڈھا بن جائے، داڑھی لگا لے، تو ایسا آدمی جو اپنی شکل بدل لیتا ہے، کسی اور کی شکل میں آتا ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بہروپیہ۔ بھیڑیا، تو کوئی بھیڑیا ہے جس نے اپنا بہروپ بدل لیا، جس نے اپنا شکل بدل لی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آپ تصویر کے اندر، ایک بکری ہے اور اس کے یہ بچے ہیں، ٹھیک ہے، بکری کے بچے ہیں، اور یہ بھیڑیا کہیں گرا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ پانی میں گرا ہوا ہے۔ انہوں نے تو یا تو دھکا دیا ہے انہوں نے، سب نے اس کو، بھیڑیے کو پانی کے اندر۔ یہ بھیڑیے کی دم ہے، یہ اس کے پیر نظر آ رہے ہیں، اور وہ چھپاک کر کے گر گیا ہے پانی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے فرنٹ کی تصویر ہے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کہانی کو، ٹھیک ہے۔ تو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ بہروپیہ بھیڑیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک ادھیڑ عمر بھی بکری رہا کرتی تھی۔ وہ نہایت سمجھدار اور عقل مند تھی۔ اس کا شوہر دور شہر میں کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے گاؤں میں بھی بکری کو تنہا رہنا پڑتا تھا۔ یہ جو ادھیڑ عمر ہے نا، یہ جو بوڑھی ہو جاتی ہے اس سے تھوڑا پہلے، 40 سال کی، جیسے ہمارے یہاں عورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بالکل بوڑھی نانی اماں، وہ نہیں، بلکہ تھوڑا ان سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ادھیڑ عمر۔ تو یہ بکری جو ہے نا ادھیڑ عمر کی تھی۔ تو ان کا شوہر دور شہر میں کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے گاؤں میں بھی بکری کو تنہا رہنا پڑتا تھا۔ وہ بالکل تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کے 7 شرارتی بچے بھی رہتے تھے۔ کتنے بچے؟ 7 بکری کے بچے، جو اسے دن بھر تنگ کرتے تھے۔ وہ ان کی تمام شرارتوں کے باوجود انہیں پسند کرتی تھی اور ان سے نہایت پیار بھی کرتی تھی۔ وہ 7 بچے تقریباً ایک ہی عمر کے تھے اور سب کا قد بھی برابر تھا۔ ویسے تو تمام بچے ایک جیسے سفید رنگ کے تھے، مگر ان میں ایک بچہ للی، بچے کا نام ہے للی، بھی تھا، جو اپنے تمام بھائیوں سے بالکل مختلف اور نیلے رنگ کا تھا۔ وہ اپنی ماں کے نیلے بالوں سے مشابہ تھا، ملتا جلتا تھا۔ للی اپنے دوسرے بھائیوں کی نسبت کم شرارتی اور سمجھدار تھا، ٹھیک ہے۔ ایک دن بھی بکری کو دوسرے گاؤں کسی کام سے جانا پڑا۔ اس نے اپنے تمام بچوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی روانگی سے باخبر اور خبردار کیا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی شرارت نہ کریں، مل جل کر کھیلیں اور بغیر تسلی کے دروازہ بالکل نہ کھولیں، یعنی دروازہ بند کر کے رکھیں، کوئی بھی اگر آئے کھٹکھٹا مارے تو دروازہ بالکل نہ کھولیں۔ بچوں نے سنجیدگی سے اپنی ماں کی ہدایات سنی اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی عدم موجودگی میں، یعنی جب وہ چلی جائے گی تو، اب یہ جناب دیکھیں آپ کہ یہ اس کے 7 بچے ہیں، اس میں سے یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ للی ہے، کیونکہ اس کی جو امی ہے اس کے بھی یہاں پر بلو کلر ہے، اور یہ بلو کلر للی کے پاس بھی، باقی سارے بچے وائٹ ہیں، صرف ایک للی ہے جو بلو کلر کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کو بتا کے جا رہی ہیں کہ بھئی اندر سے دروازہ صحیح سے بند کر لینا، اور تسلی کیے بغیر دروازہ نہیں کھولنا، ٹھیک ہے۔ بڑی پیاری خوبصورت تصویر بنی ہوئی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے مجھے دیکھنے میں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کے باعث انہیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ بی بکری نے مکمل اطمینان کر کے اپنی ٹوکری اٹھائی اور نکل گئی۔ بچوں نے دور تک ماں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو سب نے جوشیلا نعرہ لگایا اور اپنی اپنی شرارتوں میں لگ گئے۔ ان کی شرارتیں ایسی نہیں تھیں جن سے گھر کا سامان ٹوٹتا یا پھر کسی قسم کا نقصان ہوتا۔ وہ آنکھ مچولی جیسے کھیل کھیلا کرتے تھے۔ بی بکری جب جنگل کی راہ پر پہنچی تو اسے ایک ہمسائی ملی، یعنی پڑوس میں رہنے والی جو دوسری بکری تھی وہ اس کو ملی۔
جو کسی کام سے فارغ ہو کر واپس گھر لوٹ رہی تھی، یعنی یہ جا رہی تھی اور وہ واپس آ رہی تھی۔ اس نے بی بکری کو دیکھا تو رک گئی اور خیریت طلب کی۔ بی بکری نے اس کے دریافت کرنے سے پہلے ہی اسے بتا دیا کہ وہ ساتھ والے گاؤں جا رہی ہے، جہاں سے وہ اپنے گھر کے لیے ضروری سامان خریدنا چاہتی ہے۔ ہمسائی نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں بولا اس کو، ہاں ٹھیک ہے۔ بی بکری نے اسے یہ بتایا کہ گھر میں اس کے ساتوں بچے تنہا ہیں اور شرارتیں کر رہے ہوں گے۔ وہ جب گھر پہنچے تو اس کے گھر کا بھی خیال رکھے۔ اگر بچے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں تو انہیں منع کرے۔ ہمسائی نے یقین دلایا کہ وہ اس کے گھر اور بچوں کا خیال رکھے گی۔ وہ بے فکر ہو کر ساتھ والے گاؤں جا سکتی ہے۔ بی بکری نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنی راہ لی۔ وہ دونوں یہ بات نہیں جانتی تھیں کہ ان کے قریب ہی ایک بھیڑیا بہروپ لیے شکل بدل کے درخت کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ یہ جناب بھیڑیا ہے، اس نے حلیہ بنایا ہوا ہے کسی عورت کا، ٹھیک ہے، روپ بدلا ہوا ہے، اور وہ ان دونوں کی باتیں سن رہا ہے۔ یہ ہمسائی ہے جو واپس آ رہی ہے، اور یہ ان کی اماں ہیں جو کہ بی بکری، جو کہ اب دوسرے گاؤں کو جا رہی ہیں، اور بھیڑیا ان دونوں کی باتیں سن رہا ہے۔ اوٹ میں، درخت کی آڑ میں چھپا ہوا تھا، جس نے بی بکری کی تمام باتیں سن لی تھیں۔ بھیڑیے کو جب یہ معلوم ہوا کہ بی بکری کے گھر میں 7 ننھے منھے بچے ہیں اور گھر میں کوئی اور بڑا موجود نہیں ہے تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا، کیونکہ یہ بکری کے بچوں کو کھا جاتا ہے۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ آج کا دن وہ بی بکری کے گھر ہی گزارے گا۔ وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ آج کل کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ بالکل ایسے ہی ہوا۔ ہمسائی جو ہی اپنے گھر پہنچی تو وہ یہ بات بھی بھول چکی تھی کہ اسے راستے میں بی بکری ملی تھی۔ واہ بھائی واہ، وہ تو پہنچ کے بھول گئی اور ان کے گھر وہ گئی نہیں بچوں کا دھیان رکھنے کے لیے۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، وہ اپنے کاموں میں لگ گئی۔ بھیڑیا ہمسائی کا تعاقب کرتے ہوئے گاؤں میں داخل ہو گیا۔ اس نے بالکل بکریوں جیسا بہروپ اختیار کیا ہوا تھا، یعنی وہ خود بکری بنا ہوا تھا، جس کے باعث اس کی آمد پر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ وہ ہمسائی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جو ہی ہمسائی اپنے مکان میں داخل ہوئی تو اس نے اگلے مکان کو غور سے دیکھا۔ یہ مکان بی بکری کا ہی ہونا چاہیے، وہ یہ سوچتا ہوا اس مکان کے پاس پہنچا۔ اسے اندازہ لگانے میں مشکل پیش نہ آئی، کیونکہ اندر سے بی بکری کے 7 شرارتی بچوں کے شور و غل کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جناب بھیڑیا آ گیا ہے ان کے گھر کے بالکل قریب، اندر بچے ہیں اور یہ اب آئے گا اور دیکھیں کیا کرتا ہے۔ بھیڑیا مکان کے عقبی طرف گیا، یعنی پچھلی طرف گیا، اور وہاں موجود کھڑکی سے اندر جھانک کر جائزہ لینے لگا۔ بچے دوسرے کمرے میں ادھم مچا رہے تھے۔ بھیڑیا نے وہیں ٹھہر کر سوچا کہ اسے کیا حکمت عملی کرنا چاہیے کہ بی بکری کے تمام بچے آسانی سے اس کے ہاتھ لگ جائیں۔ یہ الگ بات تھی کہ بچوں کی کلکاریاں مطلب بچے جو کھیل رہے میں کر رہے ہیں، سن کر اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ اس کو بہت خوشی ہو رہی تھی کہ آج وہ 7 کے 7 بچے کھا جائے گا، اور اس سے صبر نہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بے صبری پر قابو نہ رکھ پایا اور بغیر کسی منصوبے کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ اس نے اپنا بہروپی لباس اور ٹوکری مکان کے پہلو میں اتار دی تھی۔ اس نے دروازے پر پہنچ کر آہستگی سے دستک دی۔ بچے جو اندر ادھم مچا رہے تھے دروازے پر دستک سے چونک پڑے، اور وہ دروازے کے پاس پہنچے اور آپس میں خسر پسر کرنے لگے۔ یہ جناب سارے بچے پہنچ گئے ہیں، وہ پیچھے سے بھیڑیا دستک دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بالآخر للی نے حوصلہ کر کے پوچھا کہ کون ہے؟ بھیڑیے نے چالاکی سے ہمسائی کی آواز بناتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی ہمسائی ہے اور ان کی ماں کے کہنے پر پتہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ دروازہ کھولو تاکہ میں اندر آ کر دیکھوں کہ تم لوگوں نے گھر کی کیا درگت بنائی ہے۔ یہ سن کر بچوں نے کانا پھوسی کی، ایک دوسرے کے کان میں باتیں شروع کی، اور کہا کہ بی ہمسائی، تمہارے گلے کو کیا ہوا ہے؟ آج تمہاری آواز کچھ اچھی نہیں سنائی دے رہی، ایسا لگتا ہے کہ سانس پھولی ہوئی ہے۔ بھیڑیا یہ سن کر دنگ رہ گیا کہ اس کی بے صبری کے باعث اس کی آواز معمولی سی کانپ رہی تھی۔ بچوں نے اسے فوراً بھانپ لیا، پتہ چل گیا ان کو کہ بھائی یہ کوئی اور ہے۔
بھیڑیے نے بات بنا کر کہا کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تمہاری ماں مجھے جنگل میں ملی تھی، اس نے مجھے تاکید کی تھی کہ جلدی جلدی گھر پہنچو، میں تیز تیز قدم اٹھا کر آئی ہوں، اس لیے سانس پھولا ہوا ہے، تم لوگ دروازہ کھولو تاکہ میں اندر آؤں اور پانی کا گلاس پی کر سکون لے سکوں۔ بچوں نے یہ سن کر کہا کہ بی ہمسائی، تم ایسا کرو کہ اپنے گھر جاؤ اور وہیں سے پانی پی لو، ہمیں ماں نے سختی سے منع کیا ہے کہ ہم دروازہ بالکل نہ کھولیں گے۔ بچوں نے دروازہ نہ کھولا تو بھیڑیا سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ دروازہ کھلے بغیر وہ اندر جا نہیں سکتا تھا، اور اگر اس نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی تو شور سے لوگ جمع ہو جائیں گے اور پھر یقیناً اس کی خیریت نہیں ہوگی۔ بھیڑیے نے یہ قیاس کیا، سوچا، قیاس کیا کا مطلب ہوتا ہے سوچا، کیا کہ اس کی آواز بالکل ہمسائی جیسی نہیں بن پائی، جس پر بچے کھٹک گئے ہیں، بچے ہوشیار ہو گئے، لہٰذا وہاں سے قریبی اسٹور میں پہنچا اور اس نے وہاں سے ایک پیزا خریدا۔ وہ پیزا کھا کر اپنی آواز کی خرابی کو درست کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ بی بکری کے مکان کے دروازے پر آن دھمکا، اس نے دروازے پر دستک دی، یہ دیکھو یہ پیزا کھا رہا ہے تصویر میں، ٹھیک ہے، دکان سے اس نے خریدا اور خوب مزے سے کھا رہا ہے تاکہ یہ صحت مند ہو جائے اور اس کی آواز میں جو سانس پھولنے کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے دروازے پر دستک دی، بچوں نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ بھیڑیے نے ہمسائی کی آواز بنا کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ اس بار اس کی آواز کافی بھلی تھی، بچے آواز سن کر دھوکا کھا گئے، او ہو، کہ یہ واقعی ان کی ہمسائے ہی ہے۔ للی جو سمجھدار بھی تھا، اس نے دروازہ کھولنے سے بھائیوں کو منع کیا اور کہا کہ ہمیں دروازہ کھولنے سے پہلے پوری طرح تسلی کر لینی چاہیے۔ بھائیوں نے اس کی بات سن کر اتفاق کیا۔ للی نے کہا کہ وہ اپنا ہاتھ کھڑکی تک اٹھائے تاکہ وہ تسلی کر لیں کہ واقعی تم بھی ہمسائی ہو۔ بھیڑیے نے بغیر سوچے سمجھے اپنا بازو کھڑکی میں اٹھا دیا۔ للی نے جب ہاتھ دیکھا تو چیخ کر بولا کہ تم یقیناً بھی ہمسائی نہیں ہو۔ صحیح، اس نے ہاتھ یہاں لا کے جب دکھایا تو سب نے ہاتھ دیکھ لیا کہ بھئی یہ ہمسائی نہیں ہو، کیونکہ تمہارا ہاتھ سفید کے بجائے سیاہ رنگ کا ہے، کالے رنگ کا ہے، ہم دروازہ بالکل نہیں کھولیں گے۔ بھیڑیا یہ سن کر سٹ پٹا گیا، وہ واپس مڑا اور دوبارہ اسٹور پر پہنچا۔ اس نے وہاں بغور جائزہ لیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک اس کی نگاہ آٹے کے تھیلے پر پڑی، کھلے تھیلے پر پڑی، تو اس کی آنکھیں چمک گئیں۔ وہ جلدی سے تھیلے کے پاس پہنچا اور دھڑا دھڑ اس میں ہاتھ مارنے لگا۔ دکاندار یہ دیکھ رہا تھا، اس نے چیخ کر بھیڑیے کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ بھیڑیے کا کام بن چکا تھا اور وہ مسکرا کر اسٹور سے باہر نکلا اور اطمینان سے چلتا ہوا ایک بار پھر بی بکری کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دستک دی اور دوبارہ بی ہمسائی کی آواز میں دروازہ کھولنے کا کہا۔ بچوں نے پہلے ہی کی طرح اسے ہاتھ دکھانے کی فرمائش کی۔ پہلی دفعہ جب ہاتھ دیکھا تھا تو پتہ چل گیا تھا ان کو وہ یہ ہے۔ اب دوسری دفعہ کی تصویر آگے، چونکہ بھیڑیے کے ہاتھ آٹے سے لتھڑے ہوئے تھے، آٹا لگا ہوا تھا اس پہ، اس لیے بچے دھوکا کھا گئے کہ یہ واقعی بھی ہمسائی ہے، ٹھیک ہے۔ للی نے اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کوئی نوسر باز لگتا ہے، یعنی جو بار بار بھیس بدل کے آ رہا ہے، نوسر باز لگتا ہے جو بار بار بہروپ بدل بدل کر آ رہا ہے، ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے۔ مگر اس کے بھائیوں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا اور دروازہ کھول دیا۔ للی کی نگاہ جوں ہی بھیڑیے پر پڑی تو وہ جست لگا کر بھاگ نکلا، جبکہ دوسرے بھائی ویسی پھرتی نہ دکھا سکے۔ بھیڑیے کو دیکھتے ہی ان کی سٹی گم ہو گئی۔ بھیڑیے نے اپنے سامنے ننھے منھے بچے دیکھے تو خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ بچوں نے بھاگ کر چھپنے کی کوشش کی، کوئی خالی ڈرم میں گھس گیا تو کوئی تجوری میں، کسی نے پلنگ کے نیچے چھپنا پسند کیا تو کوئی کھانے کی میز کے نیچے گھس گیا، کوئی پانی کے مٹکے کی آڑ میں چھپ گیا تو کوئی جھاڑو کے پیچھے۔ بھیڑیا اطمینان سے اندر داخل ہوا اور اس نے سب سے پہلے دروازہ بند کیا۔ اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے تمام بچوں کو ہڑپ کرتا چلا گیا۔ او ہو، بچوں کو تلاش کرنا اس کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوا۔ جب وہ 6 بچوں کو کھا چکا تو اس کا پیٹ بے حد پھول چکا تھا۔ اسے یہ یاد نہیں رہا کہ اس نے 6 بچے، دیکھیں سب چھپے ہوئے ہیں ادھر، لیکن بھیڑیا آ گیا، اس نے سب کو ایک ایک کر کے ہڑپ کر لیا، کھائے ہیں، یا 7۔ اس نے تمام گھر کے کونوں کونوں کھدروں میں دیکھا کہ کوئی باقی تو نہیں رہا۔
جب اسے یقین ہو گیا کہ واقعی 7 بچوں کو ہڑپ کر چکا ہے تو اس نے دروازہ کھولا اور جنگل کی راہ لی۔ وہ دل میں ہنس رہا تھا کہ جب بھی بکری واپس لوٹے گی تو اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے 7 ننھے منھے بچے کہاں گئے۔ بھیڑیے کے جانے کے بعد چھپا ہوا للی بالکونی سے نیچے اترا۔ اس نے اپنے سب بھائیوں کو بھیڑیے کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ بند کیا اور گھر کا بکھرا ہوا سامان سمیٹنے کی کوشش کی۔ وہ شام تک یوں ہی خوفزدہ دبکا رہا۔ شام کو جب بھی بکری واپس لوٹی تو اس نے رو رو کر تمام حال اسے سنا دیا۔ بی بکری نے جب یہ سنا کہ بھیڑیے نے اس کے بچوں کو ہڑپ کر لیا ہے تو اس نے ذرا سا حوصلہ نہیں ہارا، یعنی وہ روئی بھی نہیں، چیخی بھی نہیں۔ اس نے للی کا ہاتھ تھاما اور جنگل کی طرف نکل پڑی۔ کافی دیر تک ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد اسے بھیڑیا مل گیا۔ یہ دیکھو، یہ بھیڑیا، پیٹ اس کا پھولا ہوا ہے، اس نے سارے بچے ہڑپ کر لیے، سارے بچے ابھی اس کے پیٹ کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ کافی دیر ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد اسے بھیڑیا مل گیا جو ایک درخت کے نیچے ٹیک لگائے خواب خرگوش کے مزے اڑا رہا تھا، سو رہا تھا مزے سے۔ اس کا پیٹ کافی پھولا ہوا تھا۔ للی نے اسے پہچان لیا۔ بی بکری اپنے ساتھ ایک قینچی بھی لائی تھی۔ وہ چپکے سے بھیڑیے کے قریب آئی اور قینچی سے اس کا پیٹ چاک کیا۔ واہ بھائی واہ، پیٹ اس کا پھاڑ دیا اس نے۔ اس کے 6 بچے اس کے پیٹ میں دوہرے موہرے پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، الٹے سیدھے مکس ہو گئے۔ بی بکری ایک ایک کر کے ان تمام کو اس کے پیٹ میں سے نکالا اور کچھ دور لا کر انہیں للی کے حوالے کر دیا جو ایک درخت کی اوٹ میں سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ بی بکری نے بھاری پتھر اٹھائے اور بھیڑیے کے پیٹ میں ڈال کر سوئی دھاگے سے اس کے پیٹ کو دوبارہ سی دیا۔ واہ بھائی واہ، پتھر ڈالے اس کے پیٹ میں اور واپس سی دیا۔ وہ سو رہا ہے نا۔ بھیڑیا اس قدر بے خبر سو رہا تھا کہ اسے ذرا بھی بھنک نہ پڑی کہ اس کے ساتھ کیا ماجرا ہو چکا ہے۔ بی بکری نے اپنے بے ہوش بچوں کو پانی کے چھینٹوں سے جگایا۔ بچے اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اسی دوران بھیڑیے کو پیٹ میں درد کا احساس ہوا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بھیڑیے نے سوچا کہ شاید وہ زیادہ کھا چکا ہے، اسی لیے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ وہ گرتے پڑتے ندی کے قریب پہنچا۔ جوں ہی پانی پینے کے لیے نیچے جھکا تو وہ آپ سنبھال نہ سکا اپنے آپ کو اور پھر ندی کے پانی میں جا گرا۔ وہ پوری کوشش کے باوجود بھی باہر نہیں نکل پایا اور ندی کی تہہ میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ اس کے پیٹ میں تو پتھر تھے بھاری، وہ اب اندر گیا تو بالکل نیچے تک چلا گیا، تہہ میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ اس کے بعد وہ سب ہنسی خوشی اپنے گھر چلے آئے۔ انہوں نے اب اپنی ماں سے پکا وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ ایسا دھوکہ بالکل نہیں کھائیں گے۔ ایک بار کے آزمائے کو دوبارہ آزمانا بے وقوفی ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا زبردست کہانی تھی، ٹھیک ہے۔ بچوں نے یقیناً کافی کوشش کی تھی کہ وہ دروازہ نہ کھولیں، للی نے بھی کافی کوشش کی ان کو سمجھانے کی، لیکن بھیڑیا جو ہے نا بڑا چالاک جانور تھا اور اس نے ایسا بہروپ بار بار وہ بہروپ بدل کے آیا کہ بالآخر وہ بچے بیچارے دھوکہ کھا گئے، اور دھوکہ کھانے کی سزا پھر ان کو یہ ملی کہ وہ بھیڑیا سب بچوں کو کھا گیا، ہڑپ کر گیا۔ یہ لفظ ہوتا ہے نا ہڑپ، اس کا مطلب ہوتا ہے نگل لیا اس نے۔ اب وہ چبا چبا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں کھایا، بلکہ اس نے بھوکا تھا اور بس خوشی میں تھا، اس نے سارے بچے ہڑپ 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 کر کے سارے بچے اس نے ہڑپ کر لیے، اور ہڑپ کرنے کے بعد جب اس کا پیٹ پھول گیا تو بڑے مزے سے وہ سو گیا جا کے، بڑے اچھے انداز سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی ماں نے ہمت نہیں ہاری، وہ ڈری نہیں، وہ خوفزدہ نہیں ہوئی، وہ رونے نہیں لگی ہائے میرے بچے ہائے میرے بچے، بلکہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈھونڈے گی اور پیٹ پھاڑ کے بھیڑیے کے پیٹ سے اپنے بچوں کو نکال لی۔ اس نے ایسا کیا، نکال لیا اپنے بچے اس نے، اور پھر نہ صرف بچے نکال لیے بلکہ اس کے پیٹ میں بہت سارے پتھر بھر کے واپس سی بھی دیے۔ وہ بڑے مزے سے سوتا رہا کیونکہ وہ بڑا کھانا اس نے کھایا تھا اور بڑا اس کا پیٹ پھول چکا تھا اور وہ بڑے مزے سے سو رہا تھا۔ تو یہ تھی جناب کہانی، بہت مزہ آیا مجھے کہانی پڑھ کے، آپ کو بھی یقیناً بہت مزہ آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم اس کہانی کے سوال جواب آپ کو کرتے ہیں۔ میں سوال پڑھوں گا، آپ جواب بھی دیکھ کے لکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، بی بکری کے کتنے بچے تھے اور وہ کیسے تھے؟ اس کا جواب آپ دیکھ کے لکھیے۔
دوسرا سوال ہے بی بکری نے گھر سے نکلتے وقت اپنے بچوں کو کیا ہدایت دی تھی؟ کیا بولا تھا اس نے گھر سے نکلتے وقت؟ ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب بھی آپ لکھیں گے۔ تیسرا سوال، بھیڑیے نے بی بکری کے بچوں تک پہنچنے کی کوشش میں اپنی آواز کی خرابی کو پہلے کیسے درست کیا؟ سب سے پہلے اس نے اپنی آواز درست کرنے کے لیے کیا کیا تھا؟ اسٹور سے پیزا خرید کر کھایا تھا۔ بچوں نے پہلی بار بھیڑیے کے بہروپ کو کیسے پہچانا؟ کیسے پتا چلا کہ بھئی یہ تو بھیڑیا ہے؟ تو ہمسائے کی آواز پھولی ہوئی ہے اور اچھی نہیں لگ رہی، جس پر انہیں شک ہو گیا۔ پانچواں سوال ہے، دوسری بار بچوں نے بھیڑیے کے بہروپ کو کیسے پہچانا؟ ہاتھ دیکھا اس کا۔ ٹھیک ہے، پانچواں سوال ہے، دوسری بار بچوں نے، ہو گیا۔ چھٹا سوال ہے، بھیڑیے نے اپنے ہاتھوں کو سفید رنگنے کے لیے کیا کیا؟ ساتواں سوال ہے، کون سا بچہ بھیڑیے سے بچنے میں کامیاب ہوا اور کیسے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد آٹھواں سوال ہے، بی بکری نے بھیڑیے سے اپنے بچوں کو کیسے بچایا؟ پیٹ کو قینچی سے چاک کیا، بچوں کو باہر نکالا، پھر پیٹ میں پتھر بھر کر دوبارہ سی دیا۔ بھیڑیے کی موت کیسے ہوئی؟ جب بھیڑیا پیٹ میں پتھروں کے وزن کے ساتھ ندی سے پانی پینے کے لیے جھکا تو سنبھال نہ سکا اور ندی میں ڈوب کر مر گیا۔ واہ بھائی واہ۔ کہانی کے آخر میں بچوں نے اپنی ماں سے کیا وعدہ کیا؟ وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی ایسا دھوکہ نہیں کھائیں گے اور ہمیشہ ماں کی بات مانیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہوتے ہیں ایم سی کیوز۔ پہلا ایم سی کیوز ہے، بی بکری کے کتنے بچے تھے؟ آپ کو جو صحیح جواب ہے وہ دیکھ کے لکھنا ہے۔ للی کس رنگ کا تھا؟ آپ کو صحیح جواب دیکھ کے لکھنا ہے۔ بی بکری کس وجہ سے گھر جا رہی تھی؟ بی بکری کس وجہ سے گھر سے جا رہی تھی؟ ٹھیک ہے، کس لیے بیمار ہمسائی سے ملنے جا رہی تھی؟ خریداری کے لیے دوسرے گاؤں جا رہی تھی؟ اپنے شوہر سے ملنے شہر جا رہی تھی؟ یا بچوں کے ساتھ سیر کو جا رہی تھی؟ چوتھا سوال ہے، بھیڑیے نے بی بکری اور ہمسائی کی باتیں کہاں سنی؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد پانچواں سوال ہے، بچوں نے پہلی بار بھیڑیے کے بہروپ پر شک کیوں کیا؟ چھٹا سوال ہے، بھیڑیے نے اپنی آواز صاف کرنے کے لیے کیا کیا؟ ساتواں سوال ہے، بچوں نے بھیڑیے کو پہچاننے کے لیے اس سے کیا دیکھنے کو کہا؟ کیا دکھائے وہ؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے، بھیڑیے نے اپنے ہاتھ سفید کرنے کے لیے کس چیز کا استعمال کیا؟ نواں سوال ہے، بی بکری نے بھیڑیے کا پیٹ چاک کرنے کے لیے کس چیز کا استعمال کیا؟ بھیڑیا آخر کار کیسے مرا؟ ٹھیک ہے، یہ 10 سوال ایم سی کیوز تھے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہیں خالی جگہ۔ آپ کو خالی جگہ پڑھنی ہے اور خالی جگہ میں جو صحیح لفظ آئے گا وہ آپ کو لکھنا ہے۔ بی بکری کا شوہر ڈیش میں کام کرتا تھا۔ للی اپنی ماں کے ڈیش بالوں سے مشابہ تھا۔ بی بکری نے بچوں کو ہدایت کی کہ بغیر ڈیش کے دروازہ نہ کھولیں۔ بھیڑیے نے بی بکری جیسا ڈیش اختیار کیا ہوا تھا۔ بچے اندر ڈیش کا کھیل کھیل رہے تھے، آنکھ مچولی۔ ٹھیک ہے، بھیڑیے کے منہ میں بچوں کو دیکھ کر ڈیش بھر آیا۔ بچوں نے دروازہ کھولنے سے پہلے ڈیش کرنے کا فیصلہ کیا، چیک کرنے کا فیصلہ کیا کہ بھئی یہ ہماری ہمسائی ہے یا کوئی اور ہے۔ بی بکری بچوں کو بچانے کے لیے اپنے ساتھ ڈیش لے کر گئی تھی۔ کیا لے کر گئی تھی وہ لکھنا ہے آپ کو۔ بی بکری نے بھیڑیے کے پیٹ میں ڈیش ڈال کر اسے دوبارہ سی دیا۔ ٹھیک ہے، اور کہانی کے آخر میں بچوں نے اپنی ماں سے ڈیش کر لی۔ صحیح ہے کہ وہ دوبارہ شرارت نہیں کریں گے۔ اپنی ماں سے انہوں نے کیا کر لی تھی؟ آپ کی کہانی کے اندر ہم پڑھیں گے، آپ تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا تھا اپنی ماں کے ساتھ۔ تو یہ تھا جناب ہمارا، لیکن اس کے بعد مزید سوالات بھی ہیں اور وہ ہیں صحیح اور غلط۔ ٹھیک ہے، آپ کو جملہ پڑھنا ہے خود سے، میں پڑھ کے نہیں سنا رہا، آپ خود سے پڑھیں گے اور اس کے آخر میں آپ کو اپنی کاپی میں لکھ کے آخر میں لکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر صحیح ہے تو صحیح لکھ دیں گے، غلط ہے تو غلط لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس کے بعد آٹھواں، نواں اور یہ 10واں۔ ٹھیک ہے، ہر جملہ آپ کو کاپی میں لکھنا ہے اور پھر اس کے بارے میں لکھنا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو کہانی یہاں ختم ہو گئی، ہمارا کام بھی ختم ہو گیا۔ صفائی ستھرائی سے دبا دبا کے اچھا بنا کے لفظوں کو بالکل ٹھیک بنا کے نقطے ٹھیک ڈال کے آپ کو یہ کہانی جو ہے کہ سارے سوالات اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ چلیں، اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔